اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ناول لورز میں ویلکم کرتی ہوں، اور کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی آگے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آگے ہم اس کا پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جو پوچھے آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اسے زوردار دھچکا لگا۔ وہ گنگ سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھتے بتائیے مس آیا۔ اس کے لب بھنج گئے، حیرت اور شوق پر غصہ غالب آ گیا۔ مس آیا یعنی مسز آیا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کا باوجود آپ میرے بچپن ہونے والے نکاح سے بے خبر ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہاں سکندر سے میرے بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے، اور آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان ہی نہیں آئی۔ جانتا ہوں آپ کے پپا کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو اتنا شرمناک انجام دیا تھا نا۔ ان کے انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کوٹ کی ایک پیشی میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد۔ وہ چلائی آپ کی ہمت بھی کیسے یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائے آپ اور آپ کی ویڈیو۔ آپ بھلے اس ٹی وی پر چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہاں سکندر تو وہ میرا شوہر ہے، مجھے بہت محبت ہے اس سے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے سوگوارت پھر کہکا سنا تھا۔ پھر پٹاک کر وہ دروازے کی جانب بڑی سی لمحے دروازہ کھول کے ایک سپاہی اندر آیا، جس کو اندر بٹھا کے کہتے اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، دھندلا کے اس بارے شخص میز پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی میز پر کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کا گلدستے کی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ جسی لمحے وہ اس پرانی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، کھلے دروازے سے اس سپاہی نے ایک سرخ گلابوں کا بوکے سے تھما دیا۔ گویا اس کے ہاتھوں کا کوئی خط تو نہ تھا، وہ پھر پھول بھی ان سفید پھولوں سے قطر مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا بھی میجر احمد ہی تھا۔ وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ دے مارا۔ اس نے بوکے سپاہی کے بازو میں پھینکا اور دروازہ کٹاک سے بند کیا۔ گاڑی سے وزن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی۔ خوشی اسے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فٹ جس پاس سے تقریباً بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا، مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والوں کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ وہ لاپرواہی سے انجام بن گئی شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ ہاں، وہ تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی کی ثقافت ہونے لگی تھی، کچھ اس کے تاثرات سے واضح ہو رہا تھا، اس لیے ارم جلدی اٹھ کر چلے گی۔ وہ پھر سے سوچوں میں گم گئی۔ میجر احمد، اس کا عادت جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور اس کی عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت کا تذکرہ، باز پرس کرنا، پھر مجھ سے شادی کا سوال۔ میرے خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ! اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکتی، آپ کے پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے بارے میں اب شاید ادھر کا رخ کبھی نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا ہے۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت اور شرمندگی؟ کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھپھو کا خاندان وقتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا، اس کی کیا وجہ اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور ہی تھی، کوئی ذلت امیز کام جنہوں نے سر انجام دیا تھا؟ انہوں نے کس نے؟ پھپھو، ان کے شوہر، یا جہاں سکندر نے کیا تھا؟ کیا گتھی تھی بھلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کبھی فون آیا تھا پھر۔ اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجی تھی۔ اسے اس کے سماجی جاننے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا نے اس کو بتایا تھا، اور اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پر رکھا تھا، کیا وہ ان کے گھر میں بھی داخل ہو سکتا تھا؟ اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اسے تکیے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کے گلے میں ڈالا، سپس پہنے اور باہر آئی۔
ابا، اس نے انگلی کی پشت سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ۔ حیاس نے دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پر سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں گم متفکر۔ اس کے منتظر ساتھ ایک طرف صفی فاطمہ بیگم موجود، ان کے خوبصورت آنکھیں سوگوارتی اور باوقار سراپائے افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ بیٹھو، اس نے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے شبین کے بیٹے سے کھلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پر چاوک دے مارتا تو شاید تب بھی اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی اور جتنے بھی زیادہ لوگ ہم سے ہیں یقیناً انہیں اس بات سے خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اچھا سا کمنٹ کیجیے گا۔ ناول پسند آ رہا ہے تو اس کے بارے میں کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔